نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کل جو ہے ایک طبقہ، ایک فرقہ، اور اس فرقہ کے ساتھ کچھ مولوی جو ہے بہت زیادہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں، ان کے خلاف بول رہے ہیں اور ان کی مذمت کر رہے ہیں، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ حضرات صحابہ کن کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت ہی میں انتقال ہوا ہو، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں مسلسل برائیاں بیان کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں بھی ایک عالم جو ہے پیدا ہو گیا ہے جو مسلسل برائیاں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کی سے جو ہے حفاظت، الامان والحفیظ، ایسے لوگوں سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کیا ہے آپ حضرات پہلے سے جانتے ہیں، اور میں کچھ روایات بیان کر دے رہا ہوں تاکہ ان کے بہکاوے میں نہ آئے۔ میں حیات الصحابہ سے چند روایات بیان کر رہا ہوں۔ حیات الصحابہ حصہ سوم اور صفحہ نمبر 648 ہے۔ حضرت ابو زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پانی کا چشمہ جاری کیا تو اعلان کیا گیا کہ ہم اپنے جنگ احد کے شہیدوں کو منتقل کر لیں، یعنی جو جنگ احد میں صحابہ شہید ہوئے تھے وہاں سے ان کو کہیں منتقل کر دیں۔ چنانچہ ہم نے انہیں 40 سال کے بعد نکالا۔ دفنائے ہوئے ان صحابہ کو 40 سال کی مدت ہو گئی تھی، 40 سال کے بعد ان کو نکالا گیا تو ان کے جسم بالکل نرم تھے اور ان کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے تھے۔ 40 سال کے بعد یہ حضرات صحابہ ہیں۔ ابو نعیم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو زبیر کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں نے اپنے شہیدوں کو 40 سال کے بعد قبروں سے نکالا تو وہ بالکل تر و تازہ تھے، جس طرح زندہ ہوتے ہیں تر و تازہ، اسی طرح دفنانے کے 40 سال کے بعد جب ان کو نکالا گیا تو اس وقت بھی وہ تر و تازہ تھے۔ تو سمجھیے کہ جو ہے صحابہ کا مقام مرتبہ کیا ہے جن کو یہ حضرات کافر بک رہے ہیں۔ ابن اسحاق نے مغازی میں اس قصہ کو ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے انصار کے چند مشائخ سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پانی کا وہ چشمہ چلایا جو شہداء کی قبروں کے پاس سے گزرتا تھا تو اس کا پانی قبروں میں جانے لگا، جو شہید ہو گئے تھے صحابہ، پانی جو ہے ان کی قبروں میں داخل ہونے لگا۔ ہم نے جا کر حضرت عمر اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما کو نکالا تو ان پر 2 چادریں تھی، قبر میں چادروں میں تھے جن سے ان کے چہروں کو ڈھانکا ہوا تھا، اور دونوں کے پیروں پر کچھ گھاس پڑی ہوئی تھی اور ان کے جسم ادھر ادھر مڑ جاتے تھے اور ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کل ہی یہ دونوں دفن کیے گئے ہوں۔ شہید کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے حدیث میں، قرآن میں، تو وہ حضرات بھی شہید ہوئے تھے صحابہ، اور اس وقت بھی 40 سال کے بعد بھی وہ بالکل تر و تازہ تھے، مٹی نے نہ ان کو کھایا اور نہ کوئی نقصان ہوا، جیسے دفن کیا گیا تھا ویسے تھے۔ تو اگر مرتد ہو گئے تو نعوذ باللہ تو اس طرح سے شہادت کا درجہ ملے گا۔ اس لیے جو ہے
سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے خلافت میں ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا حضرت معاویہ کے کارندوں نے آپ کے والد کی قبر کو اکھاڑ پھینکا ہے، قبر دیا، اور ان کے جسم کا کچھ حصہ ظاہر ہو گیا ہے۔ میں نے جا کر دیکھا تو وہ بالکل ویسے ہی تھے جیسے کہ میں نے ان کو دفن کیا تھا، ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ میدان جنگ میں جو زخم ان کو آئے تھے بس وہی تھے۔ اس کے بعد میں نے ان کو پھر دفن کر دیا، جس حال میں دفن ہوئے تو اسی حال میں تھے، اور جہاں زخم لگا تھا آج بھی ویسے ہی زخم لگا ہوا تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن ابی صعصع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عمر بن جموح انصاری سلمی اور حضرت عبداللہ بن عمر انصاری سلمی رضی اللہ عنہما دونوں جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور دونوں کو ایک قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ دونوں کی قبروں کے پاس سے ایک برساقی نالہ گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ برساقی نالہ کے پانی سے ان حضرات کی قبر کھل گئی، پانی کی وجہ سے اس پر جگہ بدلنے کے لیے ان کی قبر کو کھودا گیا، تو ان حضرات کے جسموں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کل ہی دفن کیے گئے ہوں۔ دونوں میں سے ایک صاحب زخمی ہوئے تھے اور ان کا ہاتھ زخم پر رکھ کر انہیں دفن کر دیا گیا تھا، اب ان کا ہاتھ زخم سے ہٹا کر چھوڑا گیا تو وہ اپنی جگہ زخم پر واپس ہو گیا۔ اس طرح زندہ کا حال ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے اتنے سالوں کے بعد یہ حال ہوا کہ وہ اپنے ہاتھ کو جو شہید ہو گئے تھے صحابی زخم پر رکھے ہوئے تھے، تو پھر جو ہے جن لوگوں نے نکالا لاش کو اور ان کے ہاتھ کو ہٹایا تو پھر وہ اپنے ہاتھ کو زخم پر لے گئے۔ اللہ لگائی ایسے اصحاب کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں یہ حضرات یہ طبقہ کہتے ہیں کہ کافر ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، بتلائیے کہ جو ہے صحابہ کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ اس طرح بکواس کرنے والوں کا انجام مرنے کے بعد کیا ہوگا سوچیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سرخ رنگ کے تھے اور ان کے سر پر بال نہیں تھے اور ان کا قد لمبا نہیں تھا، اور حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ لمبے قد والے تھے، اس لیے جنگ احد کے دن صحابہ نے دونوں حضرات کو پہچان لیا تھا اور دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا تھا۔ ان حضرات کی قبر ایک برساقی نالہ کے قریب تھی، ایک مرتبہ اس کا پانی ان کی قبر میں داخل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی قبر کھودی گئی، تو دونوں حضرات پر دو کالی سفید دھاریوں والی چادریں تھی۔ حضرت عبداللہ کے چہرے پر زخم تھا، ان کا ہاتھ ان کے زخم پر رکھا ہوا تھا، جب ان کا ہاتھ زخم سے ہٹایا گیا تو خون پھر بہنے لگا، اور جب زخم پر رکھا گیا تو خون رک گیا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے دیکھا تو ایسے لگا کہ جیسے میرے والد اپنی قبر میں سو رہے ہوں، اور ان کی جسمانی حالت میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان کا کفن بھی دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، انہیں صرف ایک بھاری دار چادر میں کفن دیا گیا تھا جس سے ان کا چہرہ چھپ گیا تھا، اور ان کے پاؤں پر ارمل پودے ڈال دیے گئے تھے، ہمیں وہ چادر بھی اس حال میں ٹھیک ملی، اور ان کے پیروں پر ارمل پودے بھی اپنی اصلی حالت پر تھے، حالانکہ دفنانے کے 40 سال بعد ان کی خبر کو کھودی ہوئی تھی۔ دفنانے کے 46 سال کے بعد خبر کھودی ہوئی تھی، اور اس حال میں ملے جیسے کہ آج ان کو دفنایا گیا ہو، اور لگتا تھا کہ سو رہے ہیں، اور لگتا تھا کہ آج ہی زخم لگا ہے، اور اپنے زخم پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، ہاتھ ہٹا دینے سے جو ہے پھر وہ اپنا ہاتھ لے جاتے تھے زخم پر۔ یہ شہداء ہے
یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہے، ان کے درجات ہیں، ان کے مقام ہے کہ جو لوگ اب بھی صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کر رہے ہیں، ان کی مذمت کر رہے ہیں اور ان کو مرتد اور کافر نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں، اب بھی وقت ہے کہ توبہ کر لو اور جو ہے اپنے آپ کو بچا لو، ورنہ یہ حضرات تو بچ گئے ہیں، یقیناً آپ پھنس جائیں گے۔ اس لیے توبہ کیجیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا عقیدہ اور ایمان سبھی سالم رکھے اور ایسے لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے جو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں برے خیالات اور برے عقائد رکھتے ہیں۔ ان باتوں کو، ان پیغامات کو، ان روایات کو پوری دنیا میں پہنچا دیے اور ہر شخص تک پہنچا دیے، خاص کر ان لوگوں تک جو صحابہ کرام کی برائیاں بیان کرتے ہیں، غلط خیالات عقائد رکھتے ہیں، تاکہ اب بھی سمجھ میں آ جائے۔ اور یہ روایات جو ہے سلمان ندوی تک بھی پہنچا دیجیے، جو آج کل جو ہے بہت زیادہ حضرات صحابہ کرام کے خلاف بول رہے ہیں، اور جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس کو شیئر کیجیے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، حضرات صحابہ کے بارے میں زیادہ علم آئے، معلومات ہو۔ کمنٹ کیجیے اور جو اپنی رائے بتائیے تاکہ سمجھ میں آئے کہ آپ حضرات سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی بتائیے کہ آپ کہاں سے سن رہے ہیں، کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور تقویٰ کے کام میں مدد کرو، برائی کے کام میں، دشمنی کے کام میں مدد مت کیجیے۔ تو ہم نیکی کے کام میں آپ سے یہ مدد چاہ رہے ہیں کہ آپ شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اس کو عام کیجیے، اس کو پھیلائیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔